آج کے زمانے میں ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی عملی طور پہ اتنے پرفیکٹ کیوں نہیں ہوتے. ہر شخص سوچے گا صحیح بات ہے. اگر علم کی کمی کہیں تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے علم کی کمی سے بھی عام انسان کوئی بھی ہو اس کردار کی اس بلندی پہ نہیں پہنچ سکتا اس کا حکم اللہ نے دیا تھا. لیکن آج تو لوگ زیادہ پڑھ لکھ رہے ہیں، دنیاوی علم ہی صحیح، لیکن جب انسان پڑھنا لکھنا سیکھ گیا تو دینی تعلیم بھی اس کو حاصل ہی ہو جائے گی. مدرسوں سے نہ ہوئی، مثلا مان لیا عربی بھی نہیں پڑھا اس نے، لیکن پھر بھی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. وہ وقت چلا گیا کہ جب پوچھنے کے لیے کسی چیز کے لیے محلے کے یا تو مولوی صاحب مل گئے تو وہی ٹھیک. اس میں بھی ہوتا تھا مولوی صاحب کا علم کس حد تک ہے کیا پتہ، لیکن بہرحال وہ جو سکھا دیا وہ سیکھ لیتے تھے لوگ، اور روایتیں حدیثیں سن لیتے تھے. وہ الکافی میں ہے، وہ بحار الانوار میں ہے، لیکن بہرحال ان کی پہنچ تو صرف مجتہدین تک تھی. ہم تک تو اس کی پہنچ نہیں تھی. پتہ نہیں ہے الکافی میں کہ نہیں، بحار الانوار میں ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کتنے والیوم کی ہے، کیسی ہے اور کس نے لکھی ہے. بہرحال بہت سی چیزیں ہوتی تھی. تو جب شک آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ عملی طور پہ ہم کمزور ہو جائیں. لیکن آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، صاحب عربی نہیں آتی تو انگریزی میں ہے. انگریزی تو ہر شخص جانتا ہی ہے نا، اس کو تو پڑھنا ہی ہے. یہ تو نئے دور کی سب سے بہترین لینگویج ہے جو سب سے ضروری ہے، اس کے بغیر ایک قدم چلنا ممکن نہیں ہے. انگریزی میں صحیح الکافی موجود ہے، بحر الانوار موجود ہے، بڑے بڑے مجتہدین کی ویب سائٹ ہے، اردو، عربی، فارسی، انگلش، تو ہندی میں بھی جو مسائل چاہیے جواب مل جاتا ہے. مسائل کی کتاب آن لائن موجود ہے، حدیثوں کی کتاب آن لائن موجود ہے. مصائب کربلا اب شک کے دائرے میں نہ لائیے، اس کے لیے کتاب مقتل موجود ہے، اور بھی ہے، تبری ہے، پڑھیے، یقین پیدا کریے. اور کچھ نہیں ہوا تو در اہل بیت سے جڑے ہوئے حسین کے طفیل میں سال بھر میں 100، 150، 200، 300 مجلسیں تو سن ہی لیتے ہیں. یہاں بھی کہتا چلوں کہ پہلے کا زمانہ تھا جو اپنے چھوٹے سے گاؤں، چھوٹے سے شہر میں گنتی کے چنندہ ذاکر یا عالم ہوتے تھے، بس انہی تک ہماری پہنچ تھی، انہی سے ہم درس لیتے تھے، انہی سے مجلسیں سنتے تھے. ان کا بھی محدود علم، ہمارا بھی محدود علم. صاحب اب تو پوری دنیا مٹھی میں ہے. انٹرنیٹ اٹھائیے، جس عالم جس ذاکر کی مجلسیں چاہیے موجود ہے، ہر پائے کے موجود ہیں. سنیے، ٹاپک سے موجود ہے، ٹاپک وائز موجود ہے، سنیے اس کو. اور یقیناً لوگ اس میں سے بہت سی چیزیں لیتے بھی ہیں، لیکن باوجود ان سب کے ہمارے کردار میں، ہمارے دنیاوی معاملات میں کوئی فرق نہیں آتا. ہم علی کے ماننے والے ہیں، رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، صلوات بھیجیے.
فخر سے کہتے ہیں، کہنا بھی چاہیے۔ ہم اس خدا کے بندے ہیں، اس کی کتاب قرآن پہ ہمارا عقیدہ ہے، وہی ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ باوجود ان سب اعلان کیے، جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیاوی معاملات میں دیکھتے ہیں، تو ہم یہ پاتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے الگ نہیں ہیں جن کا یا تو کوئی دین نہیں ہے یا کسی اور دین پر ہیں، جن کی کوئی اور کتاب ہے یا کتاب ہی نہیں ہے۔ مثلا اب سماج میں باہر نکل آئیے، 4-5 لوگ کھڑے ہوں، اس میں سے کوئی مسلمان کہتا ہو اپنے کو، کوئی ہندو کہتا ہو، کوئی عیسائی کہتا ہو، کوئی یہودی کہتا ہو، کوئی سکھ ہو، لیکن جب دنیاوی معاملات کی باری آتی ہے، لین دین کی باری آتی ہے، بات چیت طور طریقے کی باری آتی ہے، تو ہم سب میں کوئی فرق نظر ہی نہیں آتا۔ جب ہمارے کیریکٹر میں، ہمارے کردار میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، تو کیا خاک ہم علی کے معاملے والے ہوئے؟ کیا فائدہ یہ کہنے سے کہ قرآن ہماری کتاب ہے؟ کیونکہ آپ کے کردار میں تو کہیں آپ کا دین جھلک ہی نہیں رہا ہے، کہیں اسلام کے قوانین دکھ ہی نہیں رہے، طور طریقے دکھ نہیں رہے ہیں۔ اور ایسا ہے، آپ غور سے دیکھیے، ایسا ہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا میں ایمانداری کی مثال قائم کرتے، ہم امانت داری کی مثال قائم کرتے، امن و پیغام کا میسج دیتے رہتے، اور صرف میسج نہ دیتے رہتے، اس پہ چل کے دکھاتے، کوششیں کرتے۔ دراصل ہمارے ساتھ ہوا یہی ہے، ہم چلاتے رہتے ہیں قرآن میں اللہ نے کہا ہے امن امن امن، پیغام امن امن، دنیا بھر کی باتیں، ایمانداری، امانت داری، لیکن کردار سے ہمارے کچھ ایسا نظر آتا نہیں ہے۔ اور غیر مذہب کا انسان ہماری کتاب سے ہمیں نہیں پہچانتا ہے، ہمارے کردار سے ہمارے دین کو پہچانتا۔ اسے یہ نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہے، اسے یہ پتا ہے یہ خود کو مسلمان کہتا ہے، قرآن کو ماننے والا کہتا ہے، پھر اس کا کردار ایسا ہے تو یقیناً قرآن میں بھی یہی لکھا ہوگا۔ ہم جھوٹ فریب کرتے ہیں، ہم قتل و غارت کر دیں، ہم کسی کو ستا دیں، کسی کو مار دیں، تو اس کی غلطی نہیں ہے جو یہ کہہ دیتے ان کا دین خراب ہے، اس کی غلطی نہیں، غلطی ہماری ہے، کیونکہ ہم نے اپنی کتاب کو، اپنے رب کو پہچانوایا ہی غلط طریقے سے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ صاحب اتنے سب ہدایتوں کے ذریعے ہونے کے باوجود، ہم تک پہنچنے کے باوجود، ایک دریا سمندر بہ رہا ہے علم کا، جہاں سے جو چاہیے لے لیجئے، اس کے باوجود ہمارے کردار میں کوئی فرق کیوں نہیں آتا؟ اس کی بہت سی وجہ ہیں، آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 2 وجہ خاص ہے۔ ایک بار ایک شخص تھا، غریب تھا بیچارہ، ایک بادشاہ کے دربار محل کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، کچھ بولے نہیں، اپنے کام سے چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد وہ لوٹ کے آئے تو دیکھا وہ شخص ابھی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ امام سجاد نے اسے بلایا، کہ شخص پریشان لگتا ہے، تو صبح سے یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کہا غربت کا مارا ہوں، سنا ہے جب یہ بادشاہ نکلتا ہے تو دونوں ہاتھ سے شرفیہ اور دولت لٹاتا ہے،
میں پہلے بھی یہاں لے چکا ہوں، آج اسی امید میں بیٹھا ہوں، ابھی تک وہ نکلا نہیں۔ امام نے کہا یہ شخص ایسا کیوں نہیں کرتا، اس رب کے پاس چل جس نے اسے بھی عطا کیا۔ شخص خوش ہو گیا، اس نے کہا یقیناً بہتر راستہ ہے کہ جس نے اس بادشاہ کو بھی دیا ہے وہ مجھے بھی دے گا۔ امام سجاد کے ساتھ چلا۔ امام سجاد نے قرآن سے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا اس کو حکم دیا کہ ہر نماز عشاء کے بعد قرآن سے سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرو۔ یہاں یہ کہہ رہا سلوک تلاوت قرآن سمجھ کے کی جاتی ہے، ترجمہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ اس سورہ واقعہ میں کیا کہہ رہا ہے۔ بہرحال اس شخص نے سورہ واقعہ پڑھنا شروع کیا اور اللہ نے اسے دولت سے نواز دیا۔ یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ میری روایت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف آپ سورہ واقعہ پڑھیں اور کوئی محنت نہ کریں، نہیں، کوشش کے ساتھ دعائیں کام آتی ہیں، کوشش کے ساتھ قرآن کام آتی ہے۔ اگر کوشش نہیں ہے تو کچھ کام نہیں آئے گا۔ کوشش کریں، کوشش کا مطلب بھیک مانگنا کوشش نہیں ہے، محنت کے لیے نکلے، روزگار کے لیے نکلے۔ روایتوں میں کہ ایک شخص اگر صبح گھر سے نکلا ہے روزگی کی تلاش میں، کافی دور تک گیا، کچھ ذریعہ نہ ملا، لوٹ آیا تو اللہ اس کا شمار ان میں کرتا ہے جو کاہل نہیں تھے، جنہوں نے کوشش کی تھی۔ یہ روزگار کی کوشش کریں اور سورہ واقعہ کی تلاوت عشاء کے بعد کریں۔ بہرحال اس شخص نے دربار جانا بند کر دیا۔ بادشاہ سلامت کو فکر ہوئی، ہوتا ہے نا، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے کچھ شوق ہوتے ہیں، دربار لگانے کا بھی شوق ہوتا ہے، آج کل بھی ہوتا ہے۔ سب بڑے صاحب بیٹھے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ فرعونیت ہے وہ، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میری دولت کی وجہ سے، میرے رسوخ کی وجہ سے یہ مجمع جمع ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا۔ تو بہرحال ان میں سے جو اگر ایک کم ہو گیا تو بادشاہ سلامت کو فکر ہوئی۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، کہا بھائی دیکھیے پتہ کر کے آؤ کیوں نہیں آتا۔ لوگ گئے، کہا بادشاہ نے تو یہ یاد کیا ہے۔ میں نے گیا، بادشاہ نے بلایا تھا، گیا۔ بادشاہ نے بتایا یہ شخص تو میرے پاس آتا نہیں ہے۔ اس نے کہا میں ضرورت سے آتا تھا، میری ضرورت تھی، غربت تھی، لیکن مجھے تو وہ راستہ مل گیا اس کی طرف جانے کا کہ جس نے تجھے عطا کیا ہے، اسی سے میں سیدھے لینے لگا۔ اور اب مجھے کیا ہے، میری اولادوں کو بھی میں نے وہ علم دے دیا ہے، اب انہیں بھی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کے دربار کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ سلوات مجھے میں نے سنا دیا، آپ نے سن لیا۔ ابلیس ہے، بہکائے گا۔ بس آئے مولانا صاحب بتا کے چلے گئے، سورہ واقعہ کی تلاوت کریے۔ شرط یہ ہے کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ اللہ کے قرآن میں کوئی آیت، کوئی قرآن، کوئی سورہ ایسی بھی ہے جس کی تلاوت سے رزق میں اضافہ ہوگا؟ اگر یقین ہے تو یقیناً آپ اس عمل کو انجام دینے لگیں گے، امام سجاد کے پیروی کرتے ہوئے، ان کے قول کو سمجھتے ہوئے، وقت امام کی بات کو سمجھتے ہوئے۔ اس شخص نے ایسا کیا کیونکہ اس کو یقین تھا۔ ایسی ایک اور روایت ہے جو پہلے بھی میں سنا چکا ہوں، مختصر کر دوں کہ ایک شخص تھا، وہ جب اپنے چچا کو سلام کرتا تھا تو چچا اسے برا بھلا کہتے تھے۔ وہ امام سجاد، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا، اس نے شکایت کی، کہا مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں بہت دن ہو گیا برداشت کرتا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں پاڑ دوں اسے۔ امام نے کہا یہ شخص جب سزا دینی ہے تو چھوٹی کیوں دیتا ہے، بڑی سزا دے۔ تو سلام کرتا رہے، نیکی کرتا رہے، اسے گالی دینے دے،
اسے برا بھلا کہنے دے. ایک دن تم دونوں مر جاؤ گے. تمہارا اعمال نامہ کھلے گا، اس میں لکھا ہوگا اپنے چچا کے ساتھ صلہ رحمی کرتا تھا، سلام کرتا تھا، باوجود اس کے کہ وہ برا بھلا کہتا تھا پھر بھی سلام کرتا رہا. تیرے درجات جنت میں بلند ہوں گے. تیرے چچا کا اعمال نامہ کھلے گا، اس میں لکھا ہوگا یہ گالیاں دیتا تھا، قطع رحمی کرتا تھا. اس پہ جنت حرام ہو جائے گی، جہنم کا حقدار ہوگا. تو جہنم میں جو سزا ملے گی وہ بڑی ہے یا تو ایک پتھر مار دے گا وہ بڑی ہے؟ اس لڑکے کو سمجھ میں آ گئی بات امام کی. یہاں بھی کہتا چلوں، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. شیطان ہے پھر بہکائے گا. ارے صاحب یہاں پتھر مار کے بدلہ لے لوں گا، دل کو سکون ملے گا. ارے کیا بعد میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا پتہ نہیں، سزا ہے کیا نہیں ہے. تو اگر آپ کو یقین ہے اس دنیا پہ، وہاں اللہ کے انصاف پہ کہ انصاف ہوگا، ایک دن حساب ہوگا، تو یقین جانیے گا کہ آپ اپنے کسی رشتہ دار کے ظلم کے بدلے میں ظلم نہیں کریں گے، صبر کریں گے، اللہ پہ چھوڑ دیں گے. سمجھ میں آیا نا؟ کردار بلند کب ہوا؟ جب آپ کو یقین ہوا. آخرت پہ یقین بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اگر یقین نہ ہوا تو جانے کیا ہے، چونکہ دیکھا تو ہے نہیں. یہاں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے. 40 کا کردار دیکھ کے اللہ کو دیکھا نہیں تھا. رسول نے کہا خدا ہے تو مان لیا. اب اگر رسول کہتے ہیں کہ جنت جہنم ہے، حساب ہوگا، نیکی بدی ہے، تو کیوں نہیں یقین آتا؟ یا تو صرف ہم بایولوجیکل مسلمان بن کے رہ گئے ہیں کہ ماں باپ تھے مسلمان، ہم بھی مسلمان ہو گئے ہیں. ہم نے نہ تو کوئی ریسرچ کی ہے، نہ تحقیق کی ہے، نہ یقین پیدا کیا ہے کہ یہ دین بہت درست ہے. جو کر رہے ہیں وہ ماں باپ نے سکھا دیا ہے، ثواباً کیے جا رہے ہیں. یقین کی کمی ہمیں گمراہ کر دیتی ہے. سب کچھ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی ہم عمل کے معاملے میں کمزور ہو جاتے ہیں. یہ پہلی وجہ ہے کہ علم کے دریا بہ رہا ہے، ہم تک پہنچ بھی رہا ہے، لیکن ہمارے عمل میں کوئی فرق نہیں آ رہا. دوسری وجہ ہے حرام غذا. پرانا مت سمجھیے گا، سخت بات کہہ رہا ہوں، لیکن ہم اپنی اولادوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور ہمارے ماں باپ نے ہمیں حلال غذا کھلا کے پالا تھا. ہم نیکوکار بھی ہیں، بہت اچھے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ایک غلطی کر گئے کہ جب کمانے کا دور ہوا تو رشوت لینے لگے، حرام کمائی کرنے لگے، اور ان پیسوں سے عیش و آرام کے سامان مہیا کر لیے، اپنی اولاد کی تربیت کرنے لگے، اس کو کھلانے لگے، پلانے لگے، سب کچھ کرنے لگے. اور آپ یہ سمجھ کے خوش کہ ہم نے اپنے بچے کو ایک لیس کی چاکلیٹ بھی لا کے دے دی، اس کی ہر خواہشات کو پورا کر دیا، بڑا ہوا تو کار بھی دے دی، بائک بھی دے دی، 2 لاکھ کے لیے گھوم رہا ہے، تو میں نے اپنے بہت اچھا فرض ادا کیا ہے. تو آپ غفلت میں ہیں. یہ آپ محبت اپنی اولاد سے نہیں کر رہے، حرام غذا سے اس کی پرورش کرنا، بچے کی دشمنی کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے دشمن بنے ہوئے ہیں آپ، کیونکہ اس کی دنیا بھی اب برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. جب حرام غذا کھائے گا تو یہ ان میں سے ہوگا کہ جس کے آگے اگر وقت امام آ کے بھی ہدایت کریں گے تو یہ نہیں سمجھے گا. حدیثیں پڑھنا اور کتابیں پڑھنا اور انٹرنیٹ سے سیکھنا، مولوی صاحب سے سیکھنا، مدرسے سے سیکھنا تو دور کی بات ہے، وقت امام بھی آ کے اگر ہدایت کرے گا تو یہ نہیں سمجھے گا. اتنا سخت اس کا نقصان ہوتا ہے حرام غذا کھانا. اور ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، آئیے کربلا میں آئیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. کربلا میں درس بھی ہے، صرف مصائب نہیں ہے، درس بھی ہے. اور انہی درس کو دینے کے لیے، انہی ہدایتوں کو دینے کے لیے تو کربلا میں شہادت ہوئی ہے. امام حسین کا آخری وقت تھا، شہادت کے کچھ دیر پہلے
مولا خطبہ دے رہے تھے، آخری وقت تک امام نے چاہا تھا کہ یہ راہ صراط مستقیم پہ آ جائیں، صحیح راہ پہ آ جائیں۔ امام خطبہ دے رہے تھے، جب امام خطبہ دیتے تھے تو لین لشکر میں ڈھبل میں جاتے تھے، تبل اتنی زور سے بتاتے تھے کہ امام کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچتی۔ ان کا تبل بجانا خود اپنے آپ میں دلیل ہے کہ وہ جانتے تھے جو مولا کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ اگر یہ لشکر تک پہنچ گئی، اس فوج تک پہنچ گئی تو بغاوت ہو جائے گی۔ وہ سننے نہیں دے رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے۔ امام نے 3 بار کوشش کی، پہلی بار نہیں ہوا، دوسری بار نہیں، اور تیسری بار امام نے کہا کہ اے لوگوں، مجھے پتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ تمہارے کانوں تک نہیں جا رہی ہے، تم سننا نہیں چاہ رہے ہو، کیونکہ تمہارے شکم میں حرام غذا ہے۔ امام نے کربلا میں وقت شہادت آخری وقت میں کہا ہے کہ تمہارے شکم میں حرام غذا ہے، اس لیے تم نہیں سن رہے ہو۔ تو چاہے آج ہو یا ظہور امام ہو جائے گا، تو بھی امام کے ہاتھوں قتل ہونے والے میں یہ لڑکا ہوگا جس کی پرورش آپ حرام غذا سے کر رہے ہیں، نہ کہ ہدایت پانے والے سے۔ تو پہلی چیز اللہ پہ یقین پیدا کریں، سمجھ کے اپنے دین کو قبول کریں، اور دوسری چیز حرام غذا سے پرہیز کریں۔ حرام غذا رشوت ہے، بھائی کا حق مار دینا ہے، چوری کر لینا ہے، ٹھیلے سے خالی 1 کلو آپ نے آم لیا اور دھیرے سے 1 آم سرکا لینا، یہ بھی حرام غذا۔ پورا 1 کلو آپ نے حرام میں چلا گیا۔ 2 فٹ آپ نے زمین مار دی بھائی کی، پوری 10 فٹ جو زمین آپ کی تھی وہ بھی سب حرام میں لے لی آپ نے۔ نہیں، حرام پیسے سے نہ اپنے عیش کا سامان اکٹھا کریں، نہ اپنی اولاد کی پرورش کریں۔